أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات میں۔ ویقتلون النبیین، اور وہ نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناحق۔ ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے۔ فبشرہم، تو آپ انہیں خوشخبری دے دیجئے، بعذاب علیم، دردناک عذاب کے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک منٹ رکنا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف، اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے حصہ کتاب میں سے، یدعون، وہ بلائے جاتے ہیں، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر ایک جماعت پھر جاتی ہے ان میں سے، وہم معرضون، اور وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہودی اور عیسائی اور آپ سے جھگڑا کرتے ہیں اپنے مذہب کے بارے میں، یہ جھیرا کرتے ہیں اپنے مذہب کی توثیق کرنے کے لیے، آپ کے مذہب کی تردید کرنے کے لیے، تو فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر وہ آپ سے اس طرح جھیرا کرتے ہیں، فَقُلْ، آپ بس یہ کہہ دیں کہ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے فرمانبردار کر لیا ہے، اور ان لوگوں نے بھی وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جنہوں نے میری پیروی کی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے یہ بھی کہتے ہیں، امیین والامیین، اور ان پڑھ جاہلوں سے یہ بھی کہتے ہیں، اسلمتم، تم فرمانبردار ہوتے ہو، تم اسلام لاتے ہو؟ اگر نہیں لاتے، اگر لاتے ہو تو کہا کہ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر لاتے ہو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر نہیں لاتے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، تبلیغ آپ کا کام ہے، جبر اور تشدد کے ذریعے سے کسی کو مسلمان کرنا یہ آپ کا کام نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، کافر ہیں، یہ کافر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو فرمایا ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو یہودیوں اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر فرمایا کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ لوگ تو اس قدر کفر میں غرق ہو چکے ہیں کہ انہوں نے نبیوں تک کو قتل کر دیا، انہوں نے اپنے پیغامبروں تک کو قتل کر دیا، بغیر حق، ناحق، حق پر قتل کرنا اور ناحق قتل کرنا۔ ایک ہوتا ہے قتل کرنا اس لیے جو جرم کی پاداش میں قتل کرنا ہوتا ہے، شریعت کے اندر جائز ہے، جس نے کسی کا قتل کر دیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو اگر وہ، یا پھر یہ کہ اگر اسلام میں آیا اور پھر اسلام سے منحرف ہو گیا، دوبارہ مرتد ہو گیا، تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو کسی جرم کی پاداش میں قتل کرنا یا حق پہ قتل کرنا ہے، لیکن بغیر کسی جرم کے قتل کرنا یہ ناحق قتل کرنا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں یہودی، یہ اس طرح کے مجرم ہیں، پکے مجرم کے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، انہیں کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات سمجھ میں آئے گی آپ کی؟ یہ کیا آپ کی تبلیغ پر اسلام لے کر آئیں گے کہ مسلمان ہوں گے؟ ان کی تو روش یہ چلی آئی ہے کہ انہیں کوئی بھی اگر رائے حق کا راستہ دکھاتا ہے، اگر کوئی بھی انہیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، اسے قتل کر دیتے ہیں، ان کی روش چلی آئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا مجرم کون ہے، سب سے بڑا گناہ گار کون ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، سب سے بڑا مجرم اور گناہ گار کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ گار اور مجرم وہ ہے جو کسی نبی کا قتل کرتے، اور ان لوگوں کو قتل کرتے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔
اگر کوئی نبی کو قتل کر دیتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار. کسی اچھے انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے والے کو کسی کو قتل کر دیتا ہے, پیغام دینے والے کو قتل کر دیتا ہے, تو وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا مجرم اور سب سے بڑا گناہ گار. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق, کہ وہ لوگ کافر ہیں جو اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کر دیتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو عبیدہ, بنی اسرائیل نے ایک دن کے اول حصے میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا, صرف ایک ہی دن میں. دن کے شروع حصے میں جب انہوں نے 43 انبیاء قتل کر دیا, تو کچھ نیک لوگ ان کے اندر جو باقی تھے, جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے, ان لوگوں نے ان کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ تم غلط کر رہے ہو. تو کہا کہ دن کے شروع ابتدائی حصے میں تو انہوں نے 43 انبیاء قتل کیا, دن کے آخر حصے میں انہوں نے 170 صالحین لوگ تھے یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے. کہا کہ ان لوگوں کو دن کے آخری حصے میں قتل کر دیا. تو یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ فرماتے ہیں, ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اس کفر کرنے کی وجہ سے, ویقتلون النبیین, نبیوں کو بھی قتل کر دیا, بغیر حق, نہ حق, کوئی قصور نہیں تھا, کوئی وجہ نہیں تھی. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم ان کو دینے لگے تو ان کو بھی قتل کر دیا. 170 صالحین کو بھی قتل کر دیا. فبشرہم بعذاب علیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. فبشرہم, خوشخبری دینا. خوشخبری دینے کا یہاں تعلق کیا ہے؟ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی نا, یہ تو بری خبر ہوتی ہے. اللہ نے ان کے لیے خوشخبری کہا, کیوں خوشخبری؟ اس لیے کہا کہ یہ جو گناہ کر رہے تھے یہ ثواب سمجھ کے کر رہے تھے, اور چونکہ ان کی نظر میں وہ ثواب ہے تو ثواب کا اجر تو خوشخبری ہوتی ہے نا. تو کہا یہ تو اتنے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں اور جرم بھی ثواب سمجھ کے کرتے ہیں. انہوں نے نبیوں کا قتل کیا, انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے نیک صالحین کا قتل کیا, تو یہ گویا کہ ثواب سمجھ رہے ہیں. اب جب یہ ثواب سمجھ رہے ہیں تو اس عذاب کو بھی یہ پھر خوشخبری ہی سمجھیں اپنے لیے, یہ تو ان کے لیے خوشخبری ہے, تو ان کو اس بات کی خوشخبری دے دو کہ بعذاب علیم, ان کے لیے اب دردناک عذاب ہے. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے عمل دنیا اور آخرت میں اکارت ہو گئے, دنیا اور آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی نہ دنیا میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں, اب ان کی نیکیوں کا کیا, کہ جو لوگ وہ نیکیاں کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, کھانے کھلاتے ہیں لوگوں کو, کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں, ہمدردی کرتے ہیں, حسن سلوک کرتے ہیں, مسلمان نہیں ہیں, ان کے اعمال صالحہ کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اجر دنیا میں دے دیا جاتا ہے. یعنی کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی بھلائی ہو جاتی ہے, خیر ہو جاتی ہے کہ جو ان کے اعمال صالحہ کا بدل ہو جاتا ہے. آخرت میں اللہ نے ان کے لیے کچھ نہیں رکھا, کیونکہ مسلمانوں کے لیے آخرت ہے. جو اجر و ثواب ہے یہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں. تو جتنے بھی کافر ہیں, یہودی ہیں, عیسائی ہیں, اگر یہ نیکی کرتے ہیں تو ان کے نیکی کا اجر دنیا میں دے دیا جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو دنیا میں کتنی ہی نیکیاں کر لے, کچھ بھی کر لے, فرمایا اگر اس نے نبی کا قتل کیا ہوا ہے تو کیا, حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ, دنیا بھی غرق آخرت بھی غرق, دنیا بھی اکارت آخرت بھی اکارت. تو کہا کہ ان کے لیے نہ دنیا کا کوئی اجر و ثواب ہے نہ آخرت کا کوئی اجر و ثواب ہے. وما لہم من ناصرین, اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. جب اللہ انہیں جہنم میں ڈالیں گے تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. مسلمانوں کی سفارش کروانے والے کتنے لوگ ہوں گے؟ فرمایا کہ حافظ لوگ ہوں گے جو اپنے خاندان کے لوگوں کو سفارش کروا کے لے جائیں گے. علماء ہوں گے, وہ بھی لوگوں کی سفارش کروائیں گے. انبیاء ہوں گے, نبی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ شفاعت کبریٰ نصیب کریں گے, وہ بھی سفارش کروائیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, جیسے قرآن مجید کی کچھ صورتوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ پڑھنے والا جو ہے تو سورۃ البقرہ اس کی سفارش کروائے گی. مختلف صورتیں ہیں, سورۃ الملک ہے, سورۃ الملک اس کی سفارش کروائے گی. مختلف صورتوں کے بارے میں کہ اگر انسان اس کا دائمی قاری ہے, پڑھنے والا ہے, تو وہ صورتیں یعنی حلیہ بدل کے آئیں گی. بعض روایات میں ہے کہ انسانی شکل میں آئیں گی, انسانی شکل میں آ کے اور اللہ سے جرا کریں گی اور یہ کہیں گی کہ اللہ چونکہ یہ ہمارے قاری تھے, ہمیں پڑھنے والے تھے,
آپ انہیں معاف کر دیجیے۔ تو بہت ساری سفارشیں ایسی ہیں، شفاعتیں ایسی ہیں انسان کو عذاب سے بچا کر کے لے جائیں گی، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما لہم من ناصرین، یہ نبیوں کا قتل کرنے والا کچھ بھی کر لے، نبی کا قتل کرنے کے بعد یہ کوئی نیکی کر لے، یا نبی کا قتل کرنے سے پہلے اس نے کتنی ہی نیکیاں کی ہوئی ہیں، اگر یہ شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس کی شہادت بھی اسے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ وما لہم من ناصرین، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی حمایت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا کہ جو کتاب میں سے حصہ دیے گئے، یعنی کہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، یہ کتابوں میں سے حصہ دیا گیا، ان کے پاس اپنی کتابیں تھیں، منظم من اللہ کتابیں، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں کتابوں کی طرف بلایا جاتا ہے، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ کتاب کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب کی طرف آؤ، جو اللہ نے کتاب قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اب اس کی طرف آؤ۔ یہودی عیسائیوں کو برا بھلا کہتے تھے کہ تم کسی مذہب پر نہیں، تم کسی دین پر نہیں، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے تم کسی دین پر نہیں، تم کسی مذہب پر نہیں۔ کہا کہ ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون سا مذہب اب منسوخ ہو چکا ہے اور کون سا مذہب اب ناسخ ہے، اس بات کا، اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کا تصفیہ کر دیا جائے، آؤ کہ کتاب اللہ کی طرف آؤ۔ ثم یتولی فریق منہم، تم یہ دیکھتے ہو کہ کچھ لوگ تو اس میں سے بیٹھ جاتے، ایک جماعت ان میں سے الگ چلی جاتی ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بات ہم تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ تو کہا ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت پھر جاتی ہے، وہم معرضون، اور پھرتے بھی اس طرح نہیں ہیں، اعتراض کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یعنی ایک پھرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنا موقف لے کر الگ ہو گئے، ایک پھرنا یہ ہوتا ہے کہ اپنا موقف لے کر الگ تو ہو گئے، پیچھے جو موقف پیچھے بچا ہے اس کی بھی برائی کرتے ہیں۔ کہا کہ وہم معرضون، اعتراض بھی کرنے والے ہیں، یعنی اسلام سے منحرف ہونا یہ ایک الگ بات ہے، یعنی اپنے مذہب کو اچھا جاننا اور اسلام پر اعتراض کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ یہ اپنے مذہب کو اچھا جانتے ہیں بلکہ اس کے بعد اسلام پر اعتراض بھی کرتے ہیں، وہم معرضون، اسلام پر معترض بھی ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ جو اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قالوا، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں تو آگ چھوئے گی ہی نہیں، یہ ان کا غرور، یہ ان کا تکبر تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو نہیں مانا، اس کی وجہ سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تسلیم نہیں کیا۔ کہا کہ ہمیں لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، یہ ان کے بڑے ان کو ایک غلط فہمی کا وعدہ دلا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے، بذات خود اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں تیری اولادوں کو جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہیں، تو کہنے لگے کہ اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے اولادوں کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، تو بنی اسرائیل جہنم میں جائیں گے، اول تو جائیں گے ہی نہیں، اور اگر کوئی ایسا بڑا گناہ کر کے کوئی شخص جہنم میں چلا بھی گیا تو وہ صرف 7 دن تک جائے گا، جتنے دن تک انہوں نے گناہ کیا تھا، بچڑی کی عبادت کی تھی۔ تو کہنے لگے صرف 7 دن تک تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت بڑا مجرم، بہت بڑا گناہ گار جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن یعقوب علیہ السلام سے وعدے کی وجہ سے اللہ بنی اسرائیل کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قالوا، انہوں نے کہا لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں۔ تو یہ ان کی غلط فہمیاں تھیں، یہ غلط خبریں تھیں جو ان کے بڑے انہیں ان کے چھوٹوں تلک پہنچا دی۔ الا ایاما معدودات، کہنے لگے کہ چند دن، صرف 7 دن تلک، اگر کوئی گناہ کی پاداش میں ہمیں جہنم میں ڈالا گیا تو صرف ایاما معدودات، چند دن، گنے ہوئے دن، بس اس دن تلک تو ہم جہنم میں جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ وغرہم فی دینہم، دھوکہ دیا ان کو ان کے دین میں، یعنی ان کے جو دیندار لوگ تھے، ان کے جو عالم تھے، درویش تھے، راہبان تھے، یہ سارے لوگ ان کو دھوکے کے وعدے دیا کرتے تھے، انہیں غلط غلط باتیں سمجھایا کرتے تھے، کہتے تھے جو گناہ کرنا ہے کر لو، ہمارے لیے جہنم نہیں بنائی گئی۔ تو کہا کہ وغرہم فی دینہم، ان کے دین میں ان کو دھوکے ہی ملے، ما کانوا یفترون، جو وہ گھڑا کرتے تھے، یفترون افطرا کیا کرتے، افطرا کہتے جھوٹ باندھنے کو، یعنی انہوں نے دین کے اندر جھوٹی جھوٹی باتیں، جھوٹے جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، من گھڑت اپنے قصے۔ تو کہا کہ جھوٹی جھوٹی جو انہوں نے وعدے اللہ کی طرف سے یعقوب علیہ السلام کے لیے گھڑ لیے تھے، بنی اسرائیل کے لیے گھڑ لیے تھے، یفترون، یہ تو افطرا پردازی تھی، یہ تو انہوں نے جھوٹ باندھا ہوا تھا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ان کے جہنم میں جانے کا یا نہ جانے کا، کہا یہ فیصلہ اس دن کر دیا جائے گا کہ لیوم لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، جب اللہ ان کو اس دن جمع کرے گا کہ جب اللہ نے کہا کہ یہ دن آ کر کرے گا اور تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ووفیت کل نفس، اور پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو ما کسبت، جو بھی کچھ اس نے کمایا ہے۔
وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا ناپ کر کے دینا، تول کر کے دینا، یعنی ووفیت، پورا پورا ناپ کر کے تول کر کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میزان قائم کیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کی بنسبت جو اجر و ثواب دیا جائے گا وہ سب تول کر کے دیا جائے گا، ایک میزان قائم کیا جائے گا، اور میزان یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی دنیا کا میزان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میزان میرے ہاتھ میں ہے، میں ہی مہنگائی کرتا ہوں، میں ہی سستائی کرتا ہوں، ملک کے اندر خوشحالی بھی میں ہی کرتا ہوں، بدحالی بھی میں ہی کرتا ہوں۔ تو تول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ترازو تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آج بھی اور کل بھی، قیامت والے دن بھی تول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اور اللہ تول تول کر، ووفیت، تول تول کر، بالکل حساب کتاب کے ساتھ، کل نفس، ہر انسان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ماں کا سبب، جو بھی کچھ اس نے کمایا، کسبہ۔ کسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، انسان کماتا ہے، تو اس کا زیادہ تر جو کمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کسبہ کہ انسان کسی بھی قسم کا کوئی کسب کرے، یعنی ہاتھ سے کسب کرے، زبان سے کسب کرے، اعمال سے کرے، دل سے کرے، نیت سے کرے، نظر سے کرے، پیڑ سے کرے، جس قسم کا بھی اس نے کسب کیا ہے اس کا اسے تول کر کے بدلہ دیا جائے گا۔ کمائی تو وہ ہوتی ہے نا، زیادہ تر ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان نے ہاتھ سے کمائی کی ہے، کام کیا ہے، محنت مزدوری کی ہے، لیکن یہاں اللہ کے ہاں کسب کیا ہوتا ہے؟ دل کے ارادے کو بھی کسب کہتے ہیں، یعنی انسان صرف نیکی کرتا ہے، سوچ کر کے کرتا ہے، بس کل میں اٹھوں گا تو بس میں فلانا یہ نیکی کام کر لوں گا، تو فرشتہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ لیتا ہے۔ اگر مومن مسلمان کوئی اچھی کام کی نیت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی وہ سوچ کے اوپر فرشتہ اس کی نیکی اس کے اعمال نامے میں درج کر دیتا ہے، صرف سوچنے پر۔ تو فرمایا کہ کل نفس ما کسبت، جو بھی اس نے کسب کیا، چاہے اس نے وہ اعمال کی شکل میں کیا، چاہے وہ اس نے نیکی کی شکل میں کیا، وہم لا یظلمون، اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس نے نیکی کی ہے اور اس کو بدلہ نہیں دیا گیا، اس نے برائی کی ہے، یہ تو معاف کر سکتا ہے اللہ، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ انسان اگر گناہ کر کے اللہ کے پاس جائے گا، ممکن ہے کہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان نیکی کرے ذرہ برابر بھی اور اللہ اس کا اجر نہ دے۔ تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا۔